تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ہم اس دن میں روزہ رکھیں یا اس دن کو غم کیا جائے اور ان مصائب کا تذکرہ کیا جائے، انہیں یاد کیا جائے؟ آپ نے اس دن میں تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس میں تو شیعہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ محرم الحرام کے ایام ہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اشہر حرم میں شامل ہے۔ اس محرم کی فضیلت میں خاص طور پر 10 محرم جسے عاشور کا دن کہا جاتا ہے، ایک فضیلت ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، خاص طور پر ہمارے اہل سنت طبقے کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے روزے کے بعد عاشور کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجات عطا کی اور فرعون کے ظلم اور ستم سے بنی اسرائیل کی قوم کو آزادی دی، بنی اسرائیل کو آزادی دی، اس لیے بطور شکر کے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو راوی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، 10 محرم کا بھی روزہ رکھو اور ساتھ میں 9 کا یا ایک روزہ اور ساتھ میں اضافہ کر لو یعنی صرف 10 کا مت رکھو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو اب عاشور کا رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عاشور کے دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت روایات کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ تو اس طرح کی روایات ہیں جو ہمارے ہاں خاص طور پر اہل سنت طبقے میں پیش کی جاتی ہیں، اور ہماری جو کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس 10 محرم کے دن میں آپ صدقات کریں، خیرات کریں، روزہ رکھیں، اسی طرح سے گھر والوں پہ خرچ کریں۔ بعض ایسے افراد کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، عید کی طرح باقاعدہ طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، آنکھوں میں سرما لگانے کی بات کرتے ہیں، سر پہ تیل لگا کر کنگھی کرنے کا باقاعدہ طور پر تیاری کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک جانب تو یہ ساری صورتحال ہے، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عاشور کا دن وہ ہے کہ جس دن کربلا ہوئی ہے۔ خاص طور پر عاشور کا دن 10 محرم یہ وہ دن ہے کہ جب اہل البیت علیہ السلام کے گھر میں غم ہوا ہے، اور اس غم کے اوپر ہر مسلمان وہ اشبار ہوتا ہے، اور خاص سنی ہو یا شیعہ، یہ واقعہ اس کے لیے ایک درد کا ہے، مصیبت کا ہے، اس کا دل دکھی ہے اور اس کی آنکھیں غم میں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ہم اس دن میں روزہ رکھیں یا اس دن کو غم کیا جائے اور ان مصائب کا تذکرہ کیا جائے، انہیں یاد کیا جائے؟ ایسے میں ہمارے نوجوان وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک پورا طبقہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ برمار کر دیتا ہے، اور وہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے اس دن میں تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس میں تو شیعہ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا اب تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ جو کام شیعہ کرتے ہیں ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اور ہم نے تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے۔ یا اگر روزہ نہ بھی رکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نہ تو سبیل لگانی ہے، نہ پانی پلانا ہے، اور نہ ہی جناب ہم نے غم حسین کرنا ہے، کیونکہ غم کا تو اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور میت کے اوپر ماتم نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک پوری فکر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، ہمارے سنی نوجوانوں کے سامنے۔ تو اسی لیے میں آج یہ اپنے سنی نوجوانوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے عاشور کے دن روزہ رکھنے کی، 9 10 محرم کو یا 10 اور 11 کے دن کو روزہ رکھنے کی، تو یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرام نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اسی پر زور دیتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھیں اور غم سے منع کرتے ہیں؟ مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ 10 اور 9 کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، مجھے یا کسی مسلمان کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھیں، آپ 10 محرم کو رکھیں، 20 محرم کو رکھیں، پورے مہینے آپ روزہ رکھیں، کوئی قباحت نہیں ہے اس کے اندر۔ 9 اور 10 کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے غم حسین کیا؟ کیا آپ نے امام حسین علیہ السلام، اہل البیت، ان پر جو کچھ واقعات وہاں ہوئے، یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جو تاریخ کے اندر ہمیشہ رہے گا،
یہ ایسا پرچہ کٹا ہے، یعنی اموی حکمرانوں کے اوپر، یزید کے اوپر، یہ قدرت نے ان کے اوپر یہ پرچہ کاٹا ہے۔ اور ایسا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم صرف ایک جانب یہی ترغیب دیتے رہیں کہ آپ روزہ رکھیں، آپ اس دن کے اندر اپنے بچوں کو تیار کریں، سروں میں کنگھی لگائیں، تیل لگائیں، آنکھوں میں سرما لگائیں اور نئے کپڑے پہنیں، گھر والوں پہ صدقہ خیرات کریں، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ علی اصغر کون تھے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ شہزادہ علی اکبر کون تھے؟ اون و محمد بچے کون تھے؟ 18 سال کے نوجوان کون تھے؟ یہ سب قربانیاں کیوں ہوئیں؟ بیبیاں کون تھیں؟ رقیہ بنت علی، زینب بنت علی علیہم السلام، یہ ائمہ اہل البیت کون ہیں؟ مسلم بن عقیل کا کردار کیا رہا ہے؟ ہمارے آج نوجوانوں کے سامنے ابو الفضل عباس کا کردار ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میں میری گفتگو کو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ روزہ مت رکھیں۔ روایات موجود ہیں ہماری صحاح کے اندر، بخاری، مسلم، ابن ماجہ کے اندر محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں، لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ آل محمد کس کرب کے اندر ہے، آل محمد کے مصائب کا تذکرہ کرنا۔ اگر آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایک مجلس تو ضرور منعقد کریں نا، آپ ایک اس طرح کا اہتمام کریں کہ آپ اپنے گھر کے اندر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ اس میں تذکرہ امام حسین کریں، مجالس کریں مساجد کے اندر۔ اہل سنت کے ہاں یہ جو تفریق اور ڈیوائیڈ ہم نے ڈالی ہے کہ جناب سبیل لگانا ہے تو یہ تو بس شیعہ کرے گا، شربت پلانا ہے یہ تو صرف شیعہ کرے گا، کالے سیاہ کپڑے پہن لیے تو ایک دھماکہ مچا دیا ہم نے کہ جناب اس بندے نے سیاہ کپڑے کیوں پہنے ہوئے، گھور گھور کے دیکھنا۔ ہاں جناب، آپ کہیں شیعہ تو نہیں ہو گیا؟ خدا کے بندو، خدا کے بندو، اہل البیت علیہ السلام نے سنی اور شیعہ وہ انسانیت کے ہیں۔ تو اسی لیے میں ان روایات کو، اس پر میں یہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ یہ کس درجے کی ہیں، لیکن دوسری جانب ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جیسے شیعہ مصادر کے اندر، کافی کے اندر، اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام انہوں نے اس دن میں روزہ رکھنے کو بدعت کہا ہے۔ اب چونکہ یہ شیعہ کتابیں ہیں لیکن علم تو علم ہے، ہم بطور ایک، یعنی میں ایک صرف آپ کے سامنے ایک موقف پیش کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بالکل ایسا ہی سمجھ لیں، لیکن ممنوع ہے۔ اور جب حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد آپ یہ، جس نے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، تو پھر کیا ضرورت ہے ہم اتنی زیادہ شد و مت کے ساتھ اپنے لوگوں کو آج تک کہے جا رہے ہیں جناب اس دن میں روزہ رکھنا؟ جب ام المومنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرما دیا، عام لوگوں کو اجازت دے دی، رمضان کے مہینے کے بعد اب اس کی فرضیت نہیں ہے، مستحب ہے، ایک مستحب ہے۔ اور دوسری جانب ذکر حسین، اللہ اکبر، اگر آج امت اس کربلا کو یاد رکھے، اگر آج امت وہ یہ پورا، اس میں آپ دیکھیں یہ کربلا کا جو واقعہ ہے نا، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں سوسائٹی کی ہر فرد کے لیے ایک نشانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ تو بالکل میرے دوستوں، سنی شیعہ کے تفرقے سے اوپر اٹھ کر اگر آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے 10 محرم کو، آپ ذکر حسین کریں، یہی مطالبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو ہم کہہ سکیں یا رسول اللہ علی شہید گئے، آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے اہل البیت کے ساتھ خیر کرنا، وصیت کیا آپ نے اچھائی کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کا ذکر کرو، میرے اہل البیت کو یاد کرو، ڈرو تم اہل البیت کے بارے میں۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ جب ہم پیش ہوں رسول کے سامنے تو ہم کہہ سکیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ واقعی ہم نے خیال کیا اہل البیت کا؟ اس امت نے اہل البیت کا خیال کیا؟ علی شہید گئے، سیدہ زہرا مظلوم گئی، امام حسن مسموم گئے، زہر دیا گیا، امام حسین مذبوح گئے، اور اہل البیت کے تمام افراد وہ پابند سلاسل کیے گئے۔ یہ ہے اس امت نے ان کو یہ بدلہ دیا رسول اللہ کی وصیت کا۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور ان تمام واقعات سے اوپر اٹھ کر سنی شیعہ بحث میں پڑھنے کے بجائے حق اور سچ کو سمجھیں۔ حق کیا ہے؟ حق قرآن اور اہل البیت کے۔ تو یہ جو بحثیں کرتے ہیں جناب آپ روزہ رکھیں، آپ یہ کریں، فلاں کریں، روزہ رکھنا اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو اس کی مشروعیت رسول اللہ نے کیا فرمائی کہ یہود یعنی ان کو ایک نجات ملی۔ اس کو بھی اگر ہم ان کی کتاب میں دیکھتے ہیں نا تو یہ روایات ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ ان دنوں کے اندر کوئی اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ یعنی آج بھی آپ یہ دیکھیں گے دنیا بھر کے اندر یہودی موجود ہے نا، 10 محرم کو کہیں پر بھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا ہے، وہ اس کو نہیں مناتے ہیں۔ اب یہ روایات ہمارے سامنے موجود ہے، کس درجے کی ہے، یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔